محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بفضلہ تعالی میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں اللہ کے گھر میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صفائی کے متعلق اور صحت و تندرستی کے متعلق ہمارا درس حدیث چل رہا ہے۔ کل ہم نے صحت اور تندرستی کے رہنما اصول جو دو بیان ہوئے اس پر بات کی تھی۔ آج صفائی کے متعلق کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ مجھ سے اسلام کا دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام صفائی اور ستھرائی بیان ہوتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ایک مسلمان کی بنیادی صفت ہے اور یہ ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام رضوان علیہم اجمعین کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک اور صاف رہنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرح اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو صاف اور پاک رکھے۔ وہ اسلام کی بنیاد ہی صفائی پر رکھی گئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی صفائی پر رکھی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اسلام کا دوسرا نام جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی اگر کہا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے۔ بدن کی صفائی ہو یا پاکیزگی ہو یا اسی طرح لباس کی ستھرائی ہو یا دیگر ساز و سامان کی، مکان کی صفائی ستھرائی ہو، اسلام ہر طرح کی صفائی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور پھر صفائی کے جہاں فوائد ہیں، صفائی کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صفائی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں گندگی اور ناپاکی ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں گندگی اور ناپاکی نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، علیہ السلام نے فرمایا النظافۃ تدعو الی الایمان۔ صفائی جو ہے یہ ایمان کی طرف بلاتی ہے انسان کو۔ ہم میں سے ہر شخص کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر رہتی ہے کہ وہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم ایمان کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا ہی آسان نسخہ ارشاد فرما دیا کہ پاک اور صاف رہو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے بالوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ نے غیر ضروری بال نہ رکھنے کا کہا اور فرمایا کہ جو زلفیں رکھے وہ ان کی ستھرائی اور ان کی صفائی کا بھی خاصا اہتمام رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا من کان لہ منکم شعر فلیکرمہ، فرمایا تم میں سے جس کے بھی بال ہوں تو وہ ان کی تعظیم اور تکریم بھی کرے۔ تعظیم اور تکریم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یدہنہ وَيَمْشُطُهُ كُلَّ يَوْمٍ، فرمایا ہر روز ان پر تیل لگانا اور کنگھی کرنا یہ تعظیم و توقیر کا حصہ ہے۔
یعنی حضور علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ بالوں کی تعظیم اور توقیر کیا ہے؟ ہم دیگر اپنی عزت اور نفس کی تو تعظیم و توقیر کی بات سمجھ آتی ہے، تو بالوں کی تعظیم اور توقیر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالوں کی تعظیم اور توقیر یہ ہے کہ روزانہ انہیں صاف رکھنا اور انہیں تیل لگانا اور ان پر کنگھی کرنا، یہ بالوں کی تعظیم و توقیر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اور دانتوں کی صفائی پر بہت زور دیا۔ مسواک منہ کی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم نے منہ کی صفائی کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی، فرمایا نظفوا افواہکم فإنہا طرق القرآن، فرمایا اپنے منہ پاک اور صاف رکھو کیونکہ ان منہوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اسلام جس طرح بدن اور کپڑوں اور روح کو پاک اور صاف رکھنے کی تلقین کرتا ہے، وہاں ماحول اور معاشرے، گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں کو بھی صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا نظفوا افنیاتکم، فرمایا اپنے گھر، سین اور گلی محلے کو بھی صاف رکھو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کھا کر ان کے چھلکے بعد پھینکنے سے منع فرمایا۔ اس طرح ماحول کی گندگی ہوتی ہے، معاشرے کی اور سوسائٹی کی گندگی، فرمایا اس کو بھی صاف رکھنے کا حکم دیا۔ تو حضور علیہ السلام پھل کھا کر اس کے جو چھلکے تھے انہیں باہر پھینکنے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا، کیونکہ اس سے کچرا اور گندگی پھیلے گی، گندگی سے مچھر، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوں گے اور لوگوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح اسلام بدن، لباس اور ماحول کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ اور فکر و نظر کی پاکیزگی کا بھی سامنا کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دل اور نگاہ اور افکار کی پاکیزگی کا تعلق بھی انسان کی ظاہری صفائی اور پاکیزگی سے ہی ہے۔ انسان کا اگر ظاہر پاک ہو، انسان اپنے ظاہر کو پاک رکھے تو اس کے خیالات میں بھی پاکیزگی اور صفائی آ جاتی ہے۔ اس برعکس اگر گندہ رہنے اور انسان گندگی والی جگہوں پر بیٹھنے کی عادت بنا لے تو اس سے انسان کے خیالات اور عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا جو صفائی اور پاکیزگی ہے یہ آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو صفائی اور پاکیزگی کی فضیلت اور اہمیت بیان ہوتی ہے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ میں دیکھ لیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر ہم نے کس قدر عمل کیا ہے۔ کیا صفائی اور پاکیزگی کو ہم نے اپنے معاشرے میں فروغ دیا ہے یا نہیں دیا؟ جواب یقیناً جب بھی ہم سوال کریں گے تو جواب نفی نہیں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بنیادی فرض سے غافل ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر چار دیواری کی صفائی اور ستھرائی کا بھی بڑی مشکل سے خیال رکھتے ہیں، تو ہم نے باہر معاشرے کی صفائی کا، سوسائٹی کی صفائی کا، اپنی گلی محلے اور چوراہوں کی صفائی کا کہاں خیال رکھنا ہے۔ گلی محلوں کے اندر مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہمیں نظر آتی ہے، اور مسلم معاشروں کی منافقت کی انتہا تو یہ ہے کہ جہاں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا منع ہے، وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی گندگی اور کوڑا کرکٹ کی ایک بہتات نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بلدیہ کا کام ہے، جبکہ بلدیہ سمجھتی ہے کہ یہ جہاں پہ جو لوگ ریزیڈنٹس ہیں، رہنے والے، یہ ان کا کام ہے۔ بلدیہ ہم پہ تھوپ رہی ہے، ہم بلدیہ پہ تھوپ رہے ہیں، اور اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بلدیہ کے لوگ جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں وہ تو عالی شان اچھی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، اور نقصان پھر اسی غریب کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسروں پر تھوپیں، اگرچہ یہ بلدیہ کا کام ہے کہ کوڑا کرکٹ کو صاف کرنا، گلی چوراہوں کو صاف کرنا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سنبھالے تو پھر ہی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالے تو کم از کم ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کی
ذمہ داری نبھاتے ہوئے کم از کم ہم اپنی ذمہ داری آسن طریقے کے ساتھ ادا کر لیں، تاکہ ہماری گلیاں اور ہمارے محلے، ہمارے چوراہے جو ہیں وہ اس قسم کے تنفس سے اور اس قسم کی گندگی سے پاک ہوں۔ ہم عمومی طور پر جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر جتنی بھی گندگی اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اٹھا کے شاپر کے اندر پیک کر کے باہر رکھ دیتے ہیں،